بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سجنت متروں، میں ہوں ارشد یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈار۔ سجنت متروں، ارشد شریف قتل کیس کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے گزشتہ روز بھی سماعت کی اور اس میں بہت اہم معاملات سامنے آئے اور انہوں نے آگے 2 قدم بڑھ کر کے معاملات کو آگے لے کر جانے کی بات کی ہے اور نئی JIT جو بنائی گئی ہے ان کو مکمل اعتماد پر ان کا اظہار ہی نہیں کیا، بلکہ ان کو ہر طرح کی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کا بیڑا خود اٹھایا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آپ کام کیجئے، جہاں رکاوٹ ہو ہمیں بتائیے، ہر طرح کی سہولت دینے کے لیے ہم تیار بیٹھے ہیں اور ارشد شریف کے قاتلوں کو بے نقاب ہونا ہوگا۔ اور انہوں نے ساتھ ہی حکومت پاکستان کو بھی احکامات جاری کر دیے کہ فوری طور پہ JIT کو ضروری فنڈز ریلیز کر دیے جائیں، کیونکہ فنڈز کے بغیر یہ کہیں جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، نہ ہی تفتیش بہتر انداز میں ہو سکتی ہے۔ سجنوں متروں، سپریم کورٹ نے آج خود نوٹس میں جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے کر لیا۔ اب JIT کا کرا امتحان شروع ہو گیا ہے کہ وہ اس معاملے میں جو سپریم کورٹ اور حکومت وقت نے ان کو بنایا ہے، جس انداز سے 9 افراد کی JIT، اور کہتے ہیں بڑے قابل لوگ، ذہین لوگ جو تفتیش کے ماہر سمجھے جاتے ہیں، ان پر مشتمل یہ JIT ہے۔ اب ان کا کرا امتحان شروع ہو گیا کہ یہ ارشد شریف کے قاتلوں کو کیسے بے نقاب کرتے۔ سجنوں متروں، اس کے ساتھ ساتھ آج ایک اور اہم معاملہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ ہے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کے لاڈلے بیٹے سلمان شہباز کو پردیس میں بیٹھے ہی انصاف مل گیا۔ ان 2 معاملات پہ، ارشد شریف کا معاملہ اور سلمان شریف کو، یہ انصاف باہر بیٹھے کیسے مل گیا؟ یہ 2 ایشو پر میں آپ کے سامنے معاملات اور معلومات رکھتا ہوں، اور یہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ ایک دن پہلے سلمان شہباز کی طرف سے ایک درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی جاتی ہے۔ ایک دن پہلے، آپ کو یاد ہوگا میں نے تو بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ سلمان شہباز آ رہا ہے اور کلین چٹ ملے گی، اور ٹھیک دوسرے دن، درخواست دائر ہونے کے ٹھیک دوسرے دن، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو جناب ریلیف اس طرح دیا کہ پولیس کو بھی اور FIA کو بھی پابند کر دیا کہ آپ ان کو گرفتار نہیں کریں گے۔ ایئرپورٹ سے آئے، 13 دسمبر تک جہاں مرضی بیٹھے رہیں، خبردار کسی نے ان کو گرفتار کیا۔ 11 تاریخ کو ان کے وکیل نے کہا تھا کہ جی ان کی تاریخ واپسی، ٹکٹ بھی انہوں نے عدالت کے سامنے، معزز جج کے سامنے رکھی کہ 11 کو وہ پاکستان پہنچ رہے ہیں، جس پر عدالت نے ان کو 13 تاریخ تک، 13 دسمبر تک عدالت کے سامنے سرنڈر کرنے کا حکم جاری کرتے ہوئے FIA اور پولیس کو سخت احکامات جاری کر دیے کہ ان کو گرفتار نہ کیا جائے۔ سجنوں متروں، ایک یہ شریف خاندان جن کو باہر بیٹھے بھی ریلیف مل جاتا ہے، ایک نمانہ شہباز گل، ایک ہی مقدمے میں متعدد مقدمات FIR درج ہو رہی ہیں۔ کل لاہور میں بھی مانگا منڈی تھانے میں بھی ایک مرچہ درج ہو گیا ہے۔ ایک ایشو پر درجنوں مقدمے درج ہوتے ہیں۔ اعظم سواتی سینیٹر ہونے کے باوجود مسلسل عدالتوں کے باہر مظاہرے اور دھکے کھانے کے باوجود مقدموں کا سلسلہ رکا نہیں، مسلسل مقدمات ہو رہے ہیں۔ وہ انصاف کے لیے دعائیاں دے رہا ہے لیکن کوئی نہیں سنتا سینیٹر ہونے کے باوجود۔ اور ایک طرف یہ ہے کہ پردیس میں بیٹھے بھی انصاف مل جاتا ہے۔ بہرحال سجنوں متروں، ہم ایک اور انصاف کی طرف جاتے ہیں جو دوسرا ایشو ہے، ارشد شریف کا قتل۔ سجنوں متروں، ارشد شریف کے قتل کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے جہاں اس کو قتل کیا گیا، یعنی
کینیا میں اس کا قتل ہوا، جائے وقوع تو وہ ہے۔ دوسرا حصہ وہ ہے یعنی پاکستان، جہاں اسے اتنا مجبور کیا گیا کہ پاکستان چھوڑ کے اس کو بھاگنا پڑا، اور باہر جا کر، یا دوسرا حصہ میں کہہ رہا ہوں، دوسرے سے میں جا کر کے اس کا قتل ہو گیا۔ اب یہ دو حصوں کے درمیان ہونے والے گٹھ جوڑ، سازشیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے لانی ہے نئی JIT کو۔ اگر قاتلوں کو پکڑنا ہے اور صحیح قاتلوں تک پہنچنا ہے تو پھر ان دو حصوں میں تفتیش کرنا ضروری ہے۔ اب سجنوں تو متروں، ایک حصہ تو جو پاکستان میں ہے، وہاں تو یقیناً حکومت پاکستان اور سپریم کورٹ نے اس پہ احکامات جاری کیے ہیں، اور کامیابی بھی ہو سکتی ہے اس تفتیش کرنے کے حوالے سے۔ لیکن اصل ایشو یہ ہے، یہ کینیا جو دوسرا حصہ جہاں قتل ہوا ہے، وہاں پر تفتیش کے جو معاملات ہیں وہ کیسے ان تک رسائی ہوگی، جن کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملزمان ہیں، جو ان کے خلاف پولیس کی مدعیت میں مقدمہ بھی درج ہوا ہے، اس میں جو 2-3 نام ہیں وہ پاکستان سے باہر۔ JIT کو وہاں تک رسائی کیسے مل سکتی ہے، کیسے ملے گی، یہ بھی ایک سوال ہے، کیونکہ ہر طرف سے یہ بات آئی ہے کہ کینیا پولیس بھی تعاون نہیں کرتی اور کینیا کی حکومت بھی تعاون نہیں کرتی، اور جو ملزمان ہیں وہ تو سرے سے مکر جاتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ جہاں جو انفارمیشن تھی، ٹی وی تھا، وہ موبائل تھا، لیپ ٹاپ تھا، یہ تھا، وہ تو ہم نے کینیا پولیس کو دے دیا، کینیا پولیس قابو نہیں آتی۔ اب سپریم کورٹ میں جو وزارت خارجہ نے رپورٹ داخل کروائی ہے سجنوں تے متروں، اس پہ سپریم کورٹ نے تو یہ کہا کہ یہ بہتر تجاویز ہے JIT کے لیے کہ اس لائنوں پہ اگر وہ کام کریں تو کافی حد تک بہتری ہو سکتی ہے۔ لیکن بعض ماہرین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو وزارت خارجہ نے رپورٹ دی ہے یہ ایک مذاق کرنے کے مترادف تھی۔ 40 سے زیادہ دن ہو گئے ہیں ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے، اور وزارت خارجہ نے کوئی اس طرح کا ایک جملہ بھی نہیں رپورٹ میں لکھا جس میں انہوں نے یہ کہا ہو کہ ہم نے یہ کیا اور اس کی بنیاد پہ یہ چیزیں سامنے آئی ہیں۔ اس میں کچھ نہیں ہے سوائے تجاویز دینے کے کہ ہم رابطے میں ہیں اور ہم نے ان سے بات کی ہے اور ہم غور کر رہے ہیں کہ ملزموں کو کس طرح پاکستان میں لائیں۔ یہ وزارت خارجہ کی رپورٹ کا حصہ۔ اسی رپورٹ میں یہ کہا ہے کہ ایک تو وہ ملزمان خود ہی JIT میں پیش ہو جائیں گے، اگر نہیں ہوں گے تو پھر وزارت جو ہے اس پہ غور کرے گی کہ ان کو کس طرح پاکستان لایا جا سکتا ہے۔ سجنوں تے متروں، یہ جملے میں نے آپ کو جو بتائے ہیں یہ رپورٹ کا حصہ ہے۔ اب آپ خود اندازہ فرما لیجئے وزارت خارجہ کتنی سنجیدہ ہے اور کس حد تک انہوں نے اس سے پہلے کام کیا ہے اور آئندہ کیا ان سے توقعات رکھی جا سکتی ہیں۔ اقوام متحدہ کی ٹیم بھی کینیا میں پہنچی تھی اور انہوں نے بھی اس کی تفتیش کے حوالے سے کافی چیزیں جو ہیں رپورٹ کی ہیں۔ اب کیا JIT کو یہ کوئی مددگار ثابت ہو سکتی ہیں یہ رپورٹس اور کینیا کا کہ میڈیا نے جو کچھ کہا، کیونکہ کینیا کا میڈیا نے یہ چیز انکشاف کیا تھا کہ یہ ٹارگٹ کلنگ ہے، اور جو کینیا کی پولیس جو موقف پہلے رکھا پھر بعد میں 2-3 جو موقف آئے اس کی جو ہے نفی کی تھی کینیا کی میڈیا نے ہی۔ آج جو حالات ہیں، اب جو ہماری فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ میں جو کچھ اب کہا جا رہا ہے وہ کینیا کے میڈیا تو اسی وقت سے کہہ رہے ہیں، کیا وہ مددگار ثابت ہو سکتے ہیں؟ اب کرا امتحان ہے JIT کے لیے سجنوں تے متروں۔ اب اس میں ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان نے یہ بھی احکامات جاری کیے ہیں کہ ارشد شریف کی والدہ نے جو خط لکھا ہے اس کو ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے اور JIT ان کا بیان بھی ریکارڈ کرے۔ سجنوں تے متروں،
ارشد شریف کی والدہ نے جو درخواست میں جن با اثر شخصیات کے نام دیے ہیں، کیا JIT ان کو شامل تفتیش کرنے کی طاقت رکھتی ہے؟ کیا ان کو شامل تفتیش کیا جا سکے گا؟ یا دوسرے لفظوں میں یہ کہتا ہوں کہ کیا نئی JIT ارشد شریف کی والدہ کو مطمئن کر سکے گی؟ اس میں یہ بھی پھر سوال اٹھتا ہے کہ کیا JIT لندن میں بیٹھے اس تسنیم حیدر کو بھی شامل تفتیش کرے گی جس نے لندن پولیس میں درخواست دے رکھی ہے اور اس میں نواز شریف، مریم اور شہباز شریف پر الزام لگایا ہے کہ ارشد شریف کے قتل کے پیچھے ان کا ہاتھ؟ لیکن سب سے اہم معاملہ سجنوں و متروں جو میں کہہ رہا ہوں JIT کے لیے کرا امتحان ہوگا، وہ یہ ہوگا، جس طرح میں نے یہ بھی کہا کہ 2 حصے ہیں۔ کینیا میں جو 2 حصہ ہے اس میں تو سپاری دی گئی نا قاتل کو کہ اس کو مار دو، اس نے مار دیا، لیکن اس کی قتل کی سازش کہاں تیار ہوئی، کہاں منصوبہ بندی ہوئی، کون کون اس میں ملوث رہا، یہ سارا حصہ، اس کا احاطہ تو پاکستان میں ہے، پاکستان میں ہوتا ہے۔ اب کیا JIT اپنے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کو بھی بلا کر کے ان سے تفتیش کر سکتی ہے کہ آپ نے ارشد شریف کے قتل کے فوری بعد کسی تفتیش کے بغیر ہی آپ نے اس کو حادثہ قرار کیوں دے دیا تھا؟ آپ نے کیوں کہہ دیا تھا کہ جناب ارشد شریف کو قتل تو سونے کی سمگلنگ کی وجہ سے کیا گیا، اور اس میں انہوں نے کچھ لوگوں کو الزام بھی لگایا تھا؟ کیا رانا ثناء اللہ سے بھی تفتیش کی جا سکتی ہے؟ کیا اس قتل پر مکافات عمل کا بیان دینے والی مریم نواز کو بھی بلایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اس کو مکافات عمل کہہ کر کے معاملات کو کیوں الجھانے کی کوشش کی تھی؟ اور پھر سب سے اہم معاملہ سجنوں و متروں، مسلم لیگ نون کے ان رہنماؤں کو پکڑا جا سکتا ہے، ان کو شامل تفتیش کیا جا سکتا ہے جنہوں نے سرعام عمران خان پر قاتلانہ حملہ اور ارشد شریف کو نقصان پہنچانے کے بیانات ہی نہیں دیے، ان کی تقاریر بھی ویڈیو وائرل ہوئی ہیں، اور جو نوید حملہ آور گرفتار ہوا ہے ان کے ساتھ ان کی تصویریں ہیں، اس وقت کی تصویریں ہیں سجنوں و متروں جب وہ جلسے میں اس طرح کا اشتعال انگیز بیان دے رہے تھے اور وہ بھی بیٹھا تھا۔ اور میں نے آپ کو یاد ہوگا 2 مہینے پہلے ایک لکھا تھا، یہ قاتل جب یہ قتل ہوا اس کے فوری بعد میں نے ایک ویلاگ کیا تھا، زخم بول اٹھے، اگر آپ نے نہیں دیکھا تو وہ ضرور دیکھیے گا، کہ اس میں لکھا تھا زخم بتا رہے ہیں میرے قاتل کون ہے، لیکن کسی نے اس طرح توجہ نہیں دی۔ لیکن اب JIT بہت سی توقعات ہیں سپریم کورٹ کو بھی اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو بھی۔ اب یہ کس کس کو شامل تفتیش کر سکتی ہے، کس کس کو نہیں کر سکتی، یہ ان کا ڈومین ہے، لیکن قوم یہ چاہتی ہے کہ آپ پر ایک بھاری ذمہ داری ڈالی گئی ہے، آپ اپنی اس ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھائیں اور انصاف ہوتا ہوا نظر آئے، تاکہ ارشد شریف کے نہ صرف قاتل گرفتار ہوں بلکہ وہ اپنے انجام کو بھی پہنچے اور آئندہ سے بھی اس طرح کے بہیمانہ قتل کا راستہ روکا جا سکے۔ سجنوں و متروں، اپنا بہت خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔